بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ یہاں کچی بستی میں جھونپڑیاں بنا کر رہنے والوں کو مرچ مسالہ لگا کر ایک بات کرنے اور ادھر ادھر پھیلانے کا موقع مل گیا تھا۔ ادھر کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے تو کیا ہوتے، انہیں الف بے کی بھی پہچان نہیں تھی، لیکن لوگوں کی پہچان کرنے کا دعویٰ یہ سب ان پڑھ بہت ہی شدت سے کرتے تھے۔ میں لوگوں کی باتیں اور ان کی قیاس آرائیاں سن کر دل ہی دل میں کڑھتی رہتی تھی، اور لوگ اس انداز سے بات کرتے تھے کہ کبھی کبھی تو مجھے بھی شک ہونے لگتا تھا کہ کہیں لوگ سچ تو نہیں کہہ رہے۔ اگر واقعی ایسا ہوا تو جیسا ارد گرد کے لوگ کہہ رہے ہیں تو میری اور میرے باپ کی عزت تو مٹی میں مل جائے گی۔ آہستہ آہستہ سے باتیں کرنے والے لوگ ایک دن آ کر میرے اور میرے ابا کے منہ پر تھوکنے بھی لگیں گے۔ آخر میری ماں سمجھ کیوں نہیں جاتی، وہ اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آ جاتی، جبکہ وہ بھی جانتی ہیں کہ ان کی حرکتیں کتنی غیر اخلاقی ہیں، اور ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اور ابا کو کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ لیکن میری اماں تو شاید یہ سب باتیں سنتی ہی نہیں، وہ بس وہی کرتی تھی جو ان کا کرنے کا دل کرتا تھا۔ ہماری کچی آبادی سے ذرا سا فاصلے پر ایک پوش علاقہ تھا، وہاں امیر کبیر لوگ رہتے تھے۔ بڑے بڑے محلوں جیسے گھر اور عالی شان گاڑیاں اور ان کی ذاتی ملکیت تھیں۔ اگر اس پوش علاقے میں کھڑے ہو کر ہماری بستی کی طرف دیکھا جاتا تو ہم لوگ کیڑے مکوڑے ہی لگتے، اور واقعی ایسا حقیقت میں بھی ہے، اور امیر اور پیسے والے لوگ اپنے سامنے غریبوں کو کیڑے مکوڑے ہی سمجھتے ہیں اور انہیں جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اسی جگہ پر ایک ملک صاحب بھی رہتے تھے۔ ان کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی، انتہا کے خوبصورت تھے۔ امیری نے چہرے کو اور ہی زیادہ نکھار بخشا تھا۔ یہ ملک صاحب شکل کی طرح دل کے بھی اچھے تھے۔ ہر روز کچی بستی میں آتے، ہماری جھونپڑیوں کے پاس سے گزرتے اور ہم غریب لوگوں کی مدد بھی کر جاتے تھے۔ لیکن اب یہی اچھے ملک صاحب کچھ دن سے مجھے زہر لگ رہے تھے، کیونکہ یہی ملک صاحب تھے جن کی وجہ سے میری ماں یہ کام کرتی تھی اور لوگوں کو منہ بھر کر باتیں کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ جیسے ہی ملک صاحب کے آنے کا وقت ہوتا، میری ماں تیار ہوتی، بال بناتی، سرخی پاؤڈر جتنا ہمارے غربت پرے گھر میں تھا وہ لگاتی، اور خود پر خوشبو چھڑک کر دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی۔ ملک صاحب اپنی گاڑی میں ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتے اور نظر اٹھا کر میری ماں کو دیکھنا نہ بھولتے تھے۔ بس میری ماں کا تیار ہو کر باہر نکلنا اور ملک صاحب کا انہیں ایک نظر دیکھنا ہی لوگوں کی زبانیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ میری ماں کے پاس حسن بھی بہت تھا، اوپر سے ماں جو 16 سنگار کرتی تھی تو اور ہی قیامت ڈھاتی تھی۔ ملک صاحب تو ایک نظر دیکھ کر آگے بڑھ جاتے تھے، لیکن محلے کے دوسرے مرد اب میری امی کو ایسے دروازے پر سجا بنا کھڑا دیکھ کر آوازیں کستے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ میرے ابو کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ ہر غیرت مند مرد کے لیے ہی یہ صورتحال قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے میرے ابو نے امی کو پہل تو آرام سے سمجھایا اور تیار ہو کر اس طرح سے دروازے کے آگے کھڑے ہونے سے منع کیا، لیکن امی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ اسی لیے انہوں نے میرے ابو کے سمجھانے پر بالکل کان نہیں دھرے اور اپنی مرضی کرتی رہیں۔ یہ دیکھ کر ابو کا غصہ اور بڑھ گیا، اور بات تو تکرار سے ہوتی ہوئی ہاتھ اٹھانے تک جا پہنچی۔ ابو نے امی کو تھپڑ بھی مارا، لیکن امی کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کی عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ دیکھ نہیں رہی تھی کہ اس طرح سے ملک صاحب کے آنے کے ٹائم پہ تیار ہو کر باہر دروازے پر کھڑے ہو جانا کس طرح سے ہمیں اور انہیں تماشا بنا رہا تھا۔ مجھے بھی اپنی امی پر شدید غصہ آتا تھا، اور میں نے امی سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ میرے اب اپنی امی کے بارے میں خیالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ میں اپنی امی کو بری طرح سے نظر انداز کرتی۔ میں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن میری امی کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ انہوں نے تو جیسے محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ میں اب ان سے بات نہیں کرتی۔ ان کی زندگی میں صرف تیار ہونا اور ملک صاحب کے آنے پر ان کے سامنے جانا ہی تھا، کیونکہ ملک صاحب بھی میری امی سے ساری تیاری پر ایک بھرپور نظر ڈالتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، ملک صاحب نے اب آنا تو چھوڑ دیا تھا، مگر لوگوں کی باتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ اب بھی لوگ میری امی اور ملک صاحب کے بارے میں باتیں کرتے تھے، جو مجھ سے اور میرے باپ سے برداشت نہ ہوتا تھا، اور ہمارے گھر میں ہر وقت ایک سرد مہری کی فضا قائم رہتی۔ بلکہ میری امی نے
اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آئے روز بن سور کر گھر سے نکل جاتی۔ جب ابو نے اس بات پہ ان سے جھگڑا کرتے ہوئے کہا تو گھر میں میری کوئی عزت نہیں ہے، مگر باہر کے لوگ بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، جبکہ گھر میں کوئی بھی مجھے پوچھتا تک نہیں ہے۔ بالآخر ان کو اس بات سے روکنے کے ابو نے اپنا رویہ کافی حد تک نارمل کر لیا۔ وہ امی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ پسند کی شادی تھی اور امی کو یہ سب کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آخر کار کچھ دن بعد امی نے باہر جانا تو چھوڑ دیا، مگر روز شام کو تیار ہو کے چھت پہ چلی جاتی، آس پڑوس کے لوگوں سے باتیں کرتی۔ ایک دن جب ابو گھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ ملک صاحب نے ہمارے اس علاقے میں ایک پلاٹ لیا ہے، جس کے آدھے حصے پہ انہوں نے مسجد کی تعمیری کا حکم دیا ہے اور باقی آدھے حصے پہ وہ اپنا گھر تعمیر کروا رہے ہیں۔ میرے ابو بہت حیران تھے، بلکہ حیران تو سارے علاقے والے تھے کہ وہ اتنے اچھے علاقے کو چھوڑ کر پسماندہ علاقے میں کیوں بسنے جا رہے ہیں۔ اب لوگ میری ماں اور ملک صاحب کو بھول کر مسجد اور ملک صاحب کے بارے میں بات کرنے لگے۔ وہی لوگ جو پہلے ملک صاحب کو برا سمجھنے لگے تھے، میری ماں کی وجہ سے اب وہی لوگ ملک صاحب کی تعریف میں آسمان زمین کے کلابے ملانے لگے تھے۔ اور ان سب باتوں کو دیکھ کر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی کہ لوگوں کی سوچ کتنی جلدی بدل جاتی ہے۔ وہ دن بھی آ پہنچا جس دن ملک صاحب ہمارے علاقے میں بس گئے۔ کوئی امام نہیں تھا، مسجد کا ابھی صرف تعمیر ہی ہوئی تھی، لیکن ملک صاحب خود امام بن گئے۔ وہ پہلے ہی حسین و جمیل تھے اور لوگوں کی مدد کا جذبہ رکھتے تھے، مگر جب امام بنے تو مزید انسانی ہمدردی کا جذبہ جاگ اٹھا۔ 5 وقت کی نماز پڑھاتے، ہر ہفتے عورتوں کو درس دیا کرتے تھے، چھوٹے بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے، عاجزی اور نسکاری کے ساتھ انداز سے جھلکتی تھی۔ میرے ابو ملک صاحب سے سخت نفرت کرتے تھے، مگر ملک صاحب کے عاجزانہ انداز، ان کے تقویٰ و پرہیزگاری نے میرے ابو کے خیالات کو بھی ختم کر دیا۔ اب وہ بھی ہر وقت ان کے گان گاتے رہتے تھے اور مجھے بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور سپارہ پڑھنے کے لیے ملک صاحب کے پاس بٹھا آتے۔ میں روز ان کے پاس بھاری دل سے جاتی، مگر کچھ روز کے بعد میرا دل بھی ان کی طرف سے صاف ہوتا چلا گیا۔ لیکن میری اماں جب بھی ان کا ذکر کرتی تو ناگوار گزرتا۔ ملک صاحب کو ایک ملک کے بجائے سب مولوی صاحب کے نام سے پکارنے لگے تھے، اور مولوی صاحب بھی اپنی مثال آپ تھے۔ ہر چھوٹا بڑا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا۔ وہ ہر وقت نگاہیں جھکائے رکھتے، شرم و حیا کا پیکر تھے۔ ان کو دیکھ کر بھی کبھی میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتی کہ یہ اتنے حیا والے انسان میری ماں کو کیوں دیکھا کرتے تھے ہر روز، اور اگر ان میں شرم و حیا نہیں ہے تو اب اتنا کیسے بدل سکتے ہیں؟ کس چیز نے ان کو بدلنے پہ مجبور کر دیا ہے؟ ان کی عزت اپنی جگہ، مگر یہ سوال میرے ذہن میں ہر وقت گھومتے رہتے تھے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ اپنا اتنا بڑا بنگلہ اچھا علاقہ چھوڑ کر چھوٹے سے علاقے میں آ بسے ہیں اور چھوٹے سے گھر میں رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ میں روز صبح سویرے ان کے پاس قرآن پڑھنے جاتی اور دوپہر کو عربی کی تعلیم حاصل کرتی۔ وہ کبھی کبھی میری امی کے بارے میں بھی پوچھا کرتے تھے کہ وہ کیا کرتی ہیں، کیسی ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور ان سوالات کو سن کر میرے ذہن میں ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگے تھے، مگر مولوی صاحب کی بات محبت کے آگے ان سوالات کو تھپک کر سلا دیتی تھی۔ امی کو اکثر کہتی کہ آپ بھی تعلیم میں ہر ہفتے جایا کریں، مگر وہ ٹوک دیتی۔ ان کی بھی اب وہی روٹین تھی، شام کو تیار ہو کر چھت پہ چلے جانا اور آس پڑوس کے لوگوں سے باتیں کرنا۔ اب میں نے اور ابو نے بھی کہنا چھوڑ دیا تھا، مگر ان کو کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ ان کی بس وہی عادت تھی، اپنا آپ لوگوں کو دکھانا، اپنے حسن کی نمائش کرنا۔ اگرچہ ہم لوگوں کو ناگوار گزرتا، مگر اب کچھ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ کچھ کہنے سے یا روک ٹوک کرنے سے وہ مزید ضد لگاتی اور گھر سے باہر ہی نکل جاتی تھی۔ خود کو چھپانا تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ تو سر پہ بھی دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھی، جس پہ ہم صرف ملال کا اظہار کر سکتے تھے اور کچھ نہیں۔ وقت گزرتا رہا، بہت سے لوگ مولوی صاحب کی عقیدت و محبت کے گن گانے لگے تھے اور کافی سارے راہ راست پہ آ گئے تھے۔ میں خود یو کے دین سے نابلد تھی، اب 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی تھی، قرآن کریم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ عربی بھی اختتام کو پہنچانے والی تھی۔
ہم سب اپنی پڑھائی میں مگن تھے کہ انہی دنوں معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی مولوی صاحب کے 3 بیٹے تھے، جن کے بارے میں اب معلوم ہوا ہے کہ ان تینوں کی پیدائش پہ بھی مولوی صاحب کی بیوی کی طبیعت مہینہ مہینہ خراب رہتی تھی، مگر وہ تینوں چونک کے شہر والے بنگلے میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کے بارے میں میں نے صرف اتنا سنا کہ ہر ایک کی پیدائش پر مولوی صاحب ہمارے علاقے کی کسی خاتون کو اپنے گھر لے کر جاتے، جو مہینہ بھر ان کی بیوی کی خدمت کرتی، اور ہمدردی سے شرمسار مولوی صاحب ان خاتون کو مہینہ پورا ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور دیا کرتے تھے کہ اس نے ان کی بیوی کا خیال اور تیمارداری کی ادب بھی۔ جب مولوی صاحب کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، میں چیمہ گوئیاں ہونے لگی، کس خاتون کو اپنی بیوی کی خدمت پر معمور کریں گے۔ ایک خاتون کی خواہش تھی کہ وہ مولوی صاحب کے گھر ان کی زوجہ کا خیال رکھے اور ان کی خدمت کرے، تاکہ مولوی صاحب کی دعاؤں کی مستحق ٹھہرے۔ لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد مولوی صاحب ہمارے گھر تشریف لے کر آئے اور میرے ابو سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میرے والد صاحب نے ان کی خوب خاطر تواضع کی گئی، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ ہمارے گھر میں تشریف لائے تھے۔ میرے ابو نے کہا کہ آپ مجھے کہہ دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، آپ نے تو خواہ خواہ زحمت کی ہے۔ مولوی صاحب گویا ہوئے کہ مجھے آپ سے کچھ کام تھا، جس بنا پر میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے میری زوجہ اور بیٹی دونوں ہی سخت علیل میں ہیں۔ میری بیوی کے ہاں جب بھی ولادت ہوتی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور کئی مہینے تک وہ بیمار رہتی ہے۔ 3 مرتبہ پہلے بھی میں اس علاقے سے کسی نہ کسی خاتون کو اپنی زوجہ کی تیمارداری اور خیال رکھنے کے لیے لے کر گیا۔ اب چونکہ میں نے اس علاقے میں آ گیا ہوں اور مسجد اور مدرسے کی ذمہ داری بھی ہے، تو میں اپنی بیوی، اپنی زوجہ کی صحت کا خیال مستقل نہیں رکھ سکتا۔ میں نے اگرچہ ایک نوکرانی بھی بچوں کی خدمت اور کام کے لیے رکھ لی، مگر میں اپنی زوجہ کی بیماری کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ وہ میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ آپ کی بیوی میری زوجہ کا خیال رکھیں۔ اس بات کو سن کر میرے ابو نے حامی بھر لی اور کہا کہ صبح وہ میری امی کو چھوڑ کر جائے گا اور شام کے وقت ان کو واپس اپنے گھر لے آئیں گے۔ مولوی صاحب میرے ابو کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ میری امی گھر پہ کوئی بھی کام کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں اس وقت 14 سال کی تھی، مگر مجھے ہر ایک کام آتا تھا، امی نے سکھا دیا تھا۔ گھر کی تمام ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ امی گھر کے کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی تھی، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ابو نے مولوی صاحب کے سامنے تو حامی بھر لی ہے، مگر میری امی وہاں پر کام کیسے کریں گی؟ مگر جب ابو نے آ کر امی سے بات کی کہ مولوی صاحب آج ہمارے گھر آئے تھے اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ تم ان کے گھر جا کر ان کی بیوی کا خیال رکھو اور ان کی بیٹی کا بھی رکھو، تو میری امی بجائے غصہ کرنے کے خوش ہو گئی۔ میرے لیے بہت ہی زیادہ حیران کن اور پریشان کن تھی۔ کچھ دیر کے بعد امی نے اپنی الماری سے نت نئے جوڑے نکالنا شروع کیے۔ صبح کون سا جوڑا پہن کر مولوی صاحب کے گھر جائیں؟ ابو نے جب دیکھا کہ انہوں نے امی کو ڈانٹا کہ تم وہاں پر خدمت کرنے جا رہی ہو، نہ کہ کسی کی شادی یا فنکشن وغیرہ میں۔ اس پر میری امی نے رونا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب کو پورے علاقے، پورے گاؤں میں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا کہ وہ ہمارے گھر آ گئے اور مجھے اپنی بیوی کی خدمت پر مامور کر دیا۔ میں ان کی نوکر نہیں ہوں کہ جا کر ان کی بیوی کی خدمت کروں اور ان کا خیال رکھوں۔ میری امی نے بہت زیادہ رونا ڈالا۔ بالآخر میرے ابو خاموش ہو گئے کہ بہت سمجھایا کہ مولوی صاحب ہمارے علاقے کے عزت دار آدمی ہیں، گھر کی خاتون کی خواہش تھی کہ وہ ان کی بیوی کی خدمت کرے، ان سے دعائیں لے، لیکن خدا نے یہ شرف ہمیں بخشا ہے، لہٰذا تم ان کی بیوی کی خدمت کرو اور ان کی دعاؤں کی مستحق بن جاؤ۔ ابو کے لاکھ سمجھانے پر انہوں نے حامی بھر لی۔ مولوی صاحب کے گھر جانا شروع کیا۔ روز صبح سویرے ابو ان کو چھوڑ کر آتے اور شام کے وقت واپس لے آتے۔ کچھ دن لگاتار امی جاتی رہی۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ 3 دن کے بعد وہ انکار کر دیں گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ دن بدن امی کا شوق بڑھتا چلا گیا۔ اب وہ روز صبح سویرے نہا دھو کر مولوی صاحب کے گھر جایا کرتی تھی، اور آہستہ آہستہ اب انہوں نے شام کو چھت پر جانا بھی بند کر دیا تھا۔
بلکہ وہ اکثر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں۔ اس بات نے مجھے مزید پریشان کر دیا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ میری ماں یکسر بدل گئی۔ آج جب ایک دفعہ میں مدرسے جا رہی تھی تب میں نے دو عورتوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ ان کے پچھلے بیٹے کی پیدائش پر 1 ماہ میں وہ ان کی زوجہ کی خدمت کے لیے گئی تھی، اور اسی 1 ماہ نے میری زندگی مکمل طور پر بدل دی ہے، اور میں بہت ہی شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ وہ 1 مہینہ میری زندگی میں آیا۔ گھر میں مزید پریشانیاں ہوگی اور تجسس نے مجھے گھیر لیا کہ 1 ماہ نے اس خاتون کی زندگی کیسے بدل ڈالی۔ دوسری طرف میں ماں کے رویے پر غور کرتی تو وہ بھی مجھے بدلی ہوئی نظر آتی تھی کہ اب وہ شام کو چھت پر بھی نہیں جاتی تھی، زیادہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، بلکہ اب انہوں نے ابو اور مجھ سے لڑنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ روز صبح اور دوپہر مولوی صاحب کے پاس پڑھنے جایا کرتی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ صبح میں مولوی صاحب دیر سے آتے ہیں اور دوپہر میں بھی بہت جلدی چلے جاتے ہیں، تو میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ گھر مولوی صاحب کا اکثر حصہ گھر پر ہی گزارتے ہیں، تو پھر وہ اپنی بیوی کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود پورا دن میری ماں ان کے گھر پر کیوں ہوتی ہے؟ اپنی امی کو بھی کہا کہ مولوی صاحب صبح مدرسے دیر سے آتے ہیں اور شام کو جلدی چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ صبح سویرے کیوں جاتی ہیں اور شام کو دیر سے کیوں آتی ہیں؟ میری امی نے مجھے خوب ڈانٹا اور خاموش کروا دیا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، 14 سال کی ہو چکی تھی اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، اور میں جانتی تھی کہ جس طرح میری ماں دوسرے غیر مردوں کے سامنے اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے، اسی طرح ممکن ہے کہ وہ مولوی صاحب کے گھر بھی ان کو ورغلانے کے لیے تیار ہو جاتی ہو، ورنہ میری ماں کو کاموں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ دوسری بات، صبح سویرے نہا دھو کر تیار ہو کر جانا مجھے شک میں مبتلا کر دیتا تھا۔ مولوی صاحب بھی تو انسان ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان کے حسین کو دیکھ کر ان پر فریقہ ہو گئے ہوں، مگر جب میں مولوی صاحب کے کردار پر غور کرتی، وہ اس بات کی نفی کر دی کہ وہ ایسے ہرگز نہیں ہو سکتے، اور حیا کا پیکر تھے، اور خواتین کے سامنے وہ ہمیشہ نظریں جھکا کر ان سے بات کیا کرتے تھے۔ یہ سوچتے سوچتے کئی دن گزر گئے تھے۔ مولوی صاحب کے گھر گئی ہوئی تھی، ابو بھی گھر پر نہیں تھے۔ ہمارے گھر مہمانوں کی آمد ہوئی۔ ننیہال سے کچھ لوگ امی اور ابو سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ ابو تو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ میں امی کو بلا کر لاتی ہوں، جو کہ مولوی صاحب کے گھر پر ان کی بیوی کی خدمت کے لیے گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر سے مولوی صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مولوی صاحب کا گھر ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر پچھلی گلی میں تھا۔ میرے دروازے پر دستک دینے کے لیے جیسے ہی ہاتھ دروازے پر رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید مولوی صاحب دروازہ بند کرنا بھول گئے ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے تک ہمیشہ ان کے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوا کرتا تھا، اور دروازہ کھٹکھٹانے پر ہی ان کی زوجہ یا پھر نوکرانی کھولا کرتی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی صحن اور اس کے ساتھ برآمدہ اور تھوڑا آگے جا کر 3 کمرے تھے۔ ان کی زوجہ کمرے میں داخل ہوئی مگر سو رہی تھی۔ میری امی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ وہ کمرہ بند کر کے میں دوسری طرف کمرے کی جانب بڑھی، مگر اس کی کھڑکی کے پاس میں ساکت ہو گئی۔ مولوی صاحب کے آگے میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے ذرا زارو قطار رو رہی تھی، اور مولوی صاحب ان کے سامنے کچھ پڑھ رہے تھے جس نے میرے اندر بھی سکون برپا کر دیا۔ وہ سورہ نور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ بات میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ حیا عورت کا زیور ہے، اور حیا کے عورت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تم میں حیا نہ ہو تو دل چاہے کرو، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر حیا نہیں تو سمجھو ایمان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ستر یعنی چھپانے کی چیز بنایا ہے، اور حکم دیا ہے کہ عورت اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی وغیرہ کے علاوہ کسی غیر محرم کے سامنے زینت کا ظاہر نہ کرے۔ یہ بات سنتے ہی میری والدہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کی باتوں اور آپ کے سمجھانے پہ مجھ پر بہت اثر کیا ہے۔ اب میں ہر روز خود کو کمرے میں بند کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، اور حتی المکان خود کو چھپانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ مجھ پر پڑے۔ مولوی صاحب گویا ہوئے کہ الحمدللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ آپ سمجھ گئی ہیں کہ آپ کے متعلق کافی لوگوں کو بہت زیادہ واہیات بولتے ہوئے سنا تھا۔
اسی لیے میں ہر روز اپنی گاڑی پر یہاں آتا اور دیکھتا کہ آپ واقعی ایسی ہیں یا پھر نہیں، اور اس دوران میں نے آپ میں حیا کی کمی کو محسوس کیا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس علاقے میں ایک مسجد اور مدرسہ کھولوں تاکہ یہاں کے لوگوں کو دین سکھا سکوں۔ میرے دادا بھی عالم دین تھے جنہوں نے مجھے دین سے روشناس کروایا۔ میں چاہتا تھا کہ میری ذات سے بھی لوگ مستفید ہوں، اور یہاں آ کر لوگوں کو سمجھایا۔ جو لوگ دین سے نابلد تھے وہ دین سے روشناس ہونے کے بعد 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگ گئے۔ جب میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تب میں نے عزم کر لیا کہ میں اپنی اس بیٹی کو باحیا دیکھنا چاہوں گا۔ ہاں، تمہیں بھی باحیا بناؤں گا۔ میں نے تمہارے شوہر سے بات کی کہ میرے لیے بیوی کی خدمت کرو تاکہ اس بہانے میں تمہیں سمجھا سکوں۔ الحمدللہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا۔ میں یہ تمام باتیں سن رہی تھی۔ یہ سب سن کر میرے رگوں پہ میں سکون دوڑ گیا۔ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آج کل بھی لوگ ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کر پسماندہ علاقے میں گھر بناتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو دین سکھا سکیں۔ میں نے جا کر دروازے پر دستک دی اور اپنی امی کو مہمانوں کے بارے میں بتایا اور ان کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے میری امی نے برقع پہننا شروع کر دیا اور ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھتی، اور مزید کچھ وقت گزرنے کے بعد میری امی نے شرعی پردہ کرنا بھی شروع کر دیا۔ میں اور میرے ابو بہت خوش تھے کہ اس 1 مہینے نے ہم سب کی زندگی بدل ڈالی، ہمارے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دیا، اور میری امی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا۔